ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا میں پرائیویٹ اسکول کے اندر، جہاں میری سیلری تھی 6,000۔ اس کے بعد جب کووڈ-19 آیا تو سارے لوگوں کو فارغ کیا گیا، تو اس میں ایک میں بھی تھا۔ 2 اگست 2020 میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ثاقب بزر صاحب اور قاسم علی شاہ کی، کہ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی کیسے پاکستانی عوام کو ای کامرس میں لایا جائے اور ان کو انیبل کیا جائے۔ تو ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ میں نے وہ کورس اس میں انرول ہو گیا۔ میں اس کی فیس تھی 29,400۔ تو اس ٹائم میرے پاس اتنی فیس نہیں تھی کیونکہ بے روزگار تھا، تو اس کے دوران تو میں نے ڈفرینٹ جابس کی، جیسے مزدوری ہو گیا، یہ فائل سیلنگ کا کام ہوتا ہے، میں نے وہ تھوڑا بہت کیا، زمینوں کا کام کرتا رہا۔ تو تھوڑے بہت تو پیسے میرے پاس مطلب تھے، لیکن زیادہ نہیں تھے، تو مجھے جو ہے نا 45,000 قرض لینا پڑا۔ ورچوئل اسسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک ریموٹ لوکیشن پہ بیٹھ کر بندہ کسی کے لیے کام کرتا ہے، کسی کا بزنس اون کرتا ہے اور سنبھالتا ہے اس کو۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے 45,000 روپیہ ادھار لے کے ای کامرس کی طرف رخ کیا اور ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کیا۔ آج وہ کامیابی سے 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں۔ کہاں وہ ایک ٹیچر کے طور پہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ماہانہ 6,000 روپیہ کماتے تھے، اور آج وہ ای کامرس کے ذریعے 1 لاکھ روپے تک کی ارننگ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے سکلز کو ڈیولپ کیا اور یہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حمزہ خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ٹیچر تھے اور آپ نے پھر ای کامرس کا رخ کیا، تو یہ تبدیلی کیسے آئی اور آپ نے کب سوچا کہ میں ای کامرس کے ذریعے ارننگ سٹارٹ کروں گا؟ جی تھینک یو علی رحمان خالد صاحب آپ کا، کہ مجھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آنے کا مطلب ایک اپرچونیٹی دی کہ میں اپنی اسٹوری سناؤں۔ ٹھیک ہے، ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا میں پرائیویٹ اسکول کے اندر، جہاں میری سیلری تھی 6,000، ٹھیک ہے، پاکستانی۔ تو مطلب وہ بھی صحیح چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب کووڈ-19 آیا تو سارے لوگوں کو فارغ کیا گیا اسکولوں سے، ہمارے بہت سارے ٹیچرز متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک میں بھی تھا۔ تو جب فارغ ہو گیا تو 10 مہینے میرے پاس تھے، 9-10 مہینے، جس میں میں نے اسٹڈی کی، بکس اسٹڈی کی۔ 2 اگست 2020 میں نے ایک ویڈیو دیکھی ثاقب بزر صاحب اور قاسم علی شاہ کی، کہ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی کیسے پاکستانی عوام کو ای کامرس میں لایا جائے اور ان کو انیبل کیا جائے تاکہ وہ اپنے روزگار کما سکیں اور بزنس کر سکیں۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہاں ایک لنک مینشن کیا گیا تھا کہ enablers.org/start کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ان ای کامرس۔ تو میں نے لنک وزٹ کیا، وہاں کچھ ویڈیوز وغیرہ تھیں کہ اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں یہ چیزیں تو آپ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر آ سکتے ہیں یا کہ بزنس مین کے طور پر آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں، ورنہ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، رات کو 2-2, 3-3 بجے تک میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو پوری کی، مجھے چیزیں سمجھ آنے لگیں، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی مجھے ابھی کورس کرنا چاہیے۔ تو ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ میں نے وہ کورس اس میں انرول ہو گیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کی فیس تھی 29,400۔ تو اس ٹائم میرے پاس اتنی فیس نہیں تھی کیونکہ بے روزگار تھا، تو اس کے دوران تو میں نے ڈفرینٹ جابس کی، جیسے مزدوری ہو گیا، یہ فائل سیلنگ کا کام ہوتا ہے، میں نے وہ تھوڑا بہت کیا، زمینوں کا کام کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑے بہت تو پیسے میرے پاس مطلب تھے، لیکن زیادہ نہیں تھے، تو مجھے جو ہے نا 45,000 قرض لینا پڑا کہ بھائی 29,400 میں فیس پے کروں اور جو ہے نا باقی اکوموڈیشن کا جو ہے نا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ قرض لیا۔ اب اس میں جو ہے جن لوگوں نے مجھے قرض دیا ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میری سکسیس میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ جب میں نے قرض لیا تو میں نے فیس پے کر لی، اس کے بعد پھر میں کراچی شفٹ ہو گیا اپنے کزن کے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ کراچی میں وہی رہتا تھا۔ اب ادھر باری آتی ہے کہ بھائی مجھے اکوموڈیشن کون دے گا، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی۔ تو میرے کزن نے میرے ایکسپینسز بیئر کیے، جو ہے نا اس کا نام میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، آصف قادر تنیو، ٹھیک ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا رہنے کے لیے جگہ دی اور ایکسپینسز بیئر کیے۔ اس کے بعد پھر میری 8 اگست 2020 میں ہماری کلاسز سٹارٹ ہو گئی وی اے بیچ 5 کی، تو ہم نے انرول کروا دیا۔ میں کلاسز لیتا رہا، اسٹڈی کرتا رہا۔ اب باری آتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کی، کیونکہ پہلی ہمارا ٹاسک ہی پروڈکٹ ہنٹنگ ہے۔
تو پروڈکٹ ہنٹنگ مجھ سے نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے 1 ویک کنٹینیوسلی محنت کی, 16 سے 18 گھنٹے میں نے اس کو دیے. پھر بھی ایک ہفتہ محنت کرنے کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے ہوتی ہے. تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رونے لگ گیا. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ویری نیکسٹ ڈے سر کو میسیج کیا کہ سر میں آفس آنا چاہتا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے مینٹور ہیں سر ثاقب انتظار. میں پھر ان سے ملنے گیا نیکسٹ ڈے. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے ہار نہیں مانی, صحیح ہے, آپ نے کام کرتے رہنا ہے, محنت کرتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہی سچویشن چلتی رہی. پھر میں موٹیویٹ ہو گیا, پھر کام میں لگ گیا. صحیح ہے. اب ایک دن جو ہے ڈیورنگ ہمارے کورس میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہے غفران صاحب. تو غفران صاحب نے سر کو کہا کہ مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میری ہیلپ کر دیں. تو سر نے کہا کہ کلاس میں کون ایسا بندہ ہے جو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو میں نے کہا سر میں کر سکتا ہوں اس کی ہیلپ, میں اس کی ہیلپ کروں گا, میں خود بھی سیکھ جاؤں گا اور اس کو بھی جو ہے نا سکھا دوں گا. تو اس کے بعد پھر میں ان کو گھر میں پڑھانے جاتا تھا, سمجھانے جاتا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہم نے 2nd کلاس میں ایک گروپ بنایا تھا ہاکس کے نام سے. ٹھیک ہے. ہم 4-5 لوگ تھے, وہ مل کر پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو جو ہے نا سمجھاتے تھے, چیزیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے. ایک کو کھڑا کرتے تھے کہ بھئی آپ کے پاس جو نالج ہے ہم سے شیئر کریں, ہم آپ سے کوسچن کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ سارا سسٹم چلتا رہا. اب کورس اینڈ ہونے والا تھا تو بس مجھے واپس نہیں جانا تھا. تو میں نے سر کو ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر میں اب جو ہے نا اس فیلڈ میں آ گیا ہوں, میں نے محنت کی ہے, اب کیا کرنا چاہیے. اب میں نے واپس تو نہیں جانا, اگر واپس جاتا ہوں تو پھر وہی مزدوریاں, وہی جو ہے نا ٹیچنگ جاب ہو جائے گی, پھر وہی اسی طرح اسٹک ہو جاؤں گا میں ساری چیزوں میں. تو سر ثاقب انتظار نے کہا کہ بھئی آپ کو اگر پروف کرنا ہے تو آپ اس فیلڈ میں آئے ہو, محنت کی ہے, تو آپ کو ایک موقع اور دیا جائے گا. اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ ایکٹیو ہو جاؤ. ٹھیک ہے. گروپس پہ نالج شیئر کرو. صحیح ہے. ای کامرس بائی انیبلرس پہ جاؤ. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ گروپس ہیں. تو پھر میں نے جو ہے گروپس پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا. میں نے پوسٹیں لگانا شیئر کی, پوسٹیں شیئر کرنا اسٹارٹ کی. لوگوں کو جو ہے نا اپنی نالج کا ان سے اپنی نالج شیئر کی تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے, مجھے بھی فائدہ ہو جائے. بس پھر یہی رہا کہ میں نے کافی چیزیں کی. اس کے بعد سر ثاقب انتظار نے اپرچونٹی دی کہ بھئی آپ آئیں. آپ مجھے آسان لفظوں میں یہ بتائیں کہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کا رول کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ریموٹ لوکیشن پہ بیٹھ کر بندہ کسی کے لیے کام کرتا ہے, کسی کا بزنس اون کرتا ہے اور سنبھالتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس میں اسے جو ہے نا کافی چیزیں کرنی پڑتی ہے. جیسے جو ہے نا انوینٹری پلاننگ ہو گئی, ہماری بجٹنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ورچوئل اسسٹنٹ کرتا ہے. یہ اس کے میجر رول ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھئی آپ کو ایک بزنس دیا جاتا ہے, آپ اس کو کس طرح رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں انیبلر سکھاتا ہے. اچھا, ایک ورچوئل اسسٹنٹ میں بنیادی طور پہ کیا کیا خوبیاں, کیا کیا سکلز ہونے چاہیے؟ جی, ایک ورچوئل اسسٹنٹ میں پہلے تو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کام کو لیتے ہو تو کام کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو آتا ہے تو آپ کام لو. ہمارے کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کام لیتے ہیں لیکن پھر اس کو ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر پاتے, تو ان کے کلائنٹس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ایک ورچوئل اسسٹنٹ یہی کر سکتا ہے کہ آپ رسپانسبل ہو جائے. میرے خیال میں رسپانسبلٹی بڑی اہمیت رکھتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع میں ای کامرس کی طرف رخ کیا, آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئی ہوں گی آئی ٹی کو سیکھنے میں, کمپیوٹر سکلز کو سیکھنے میں. اس وقت میں آپ نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کیا؟ جی, اس میں نا ایک بہت جو میجر رول ہوتا ہے اس چیز کا, وہ ہوتی ہے پیشنس. ٹھیک ہے. اب میں نے ہماری ایک جیسے ہیلیم 10 ہوگی یا جنگل اسکاؤٹ ہوگی, ایکسٹینشن ہوتی ہے جب ہم رن کرتے ہیں ٹولس, تو ہمیں ڈیٹا فیچ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو مجھے سیٹ کرنے میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہتا تو ادھر ہار مان جاتا کہ بھائی مجھے ایک چھوٹی سی چیز کرنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میں نے پرسسٹنس کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے. میں نے محنت کی, اس چیز کو سیکھا اور کافی اسٹوڈنٹ کو بعد میں سکھایا بھی. BA بیچ 6 ہو گیا یا 7 ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو میں سکھاتا رہتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیشنس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے, کیا نصیحت کریں گے؟ جی, انہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں ڈیسائیڈ کریں پہلے کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو دل لگا کر کام کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس اسکلز آ جاتی ہیں, اسکل کو ڈیلیور کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ آئیں اس فیلڈ میں, انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہتری ہوگی.
اس سارے سفر میں آپ کی انسپائریشن موٹیویشن کون لوگ رہے جنہوں نے قدم بہ قدم آپ کا ساتھ دیا, آپ کو گرنے نہیں دیا, آپ کو سمجھایا سکھایا اور ٹریننگ بھی دی؟ جی اس میں اس سارے سفر میں میری جو ہے نا اگر موٹیویشن کی بات کی جائے تو قاسم علی شاہ صاحب, اگر ای کامرس کی بات کی جائے تو ثاقب اظہر صاحب, اور میرے جو مینٹورس ہیں سر دانش خلیل, سر فواد عمر اور سر ثاقب انتظار. ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی ہے, کسی جگہ پر بھی ہیلپ کی ہے, میں جو ہے نا وہ سارے ہی میری موٹیویشن رہے. ٹھیک ہے, میں نے ہر بندے سے سیکھا ہے, میں نے اپنے دوستوں سے سیکھا ہے, میں نے عبد الوہاب سے سیکھا ہے, عبد المقید سے سیکھا ہے, اشرف فراز سے سیکھا ہے, سمی بھائی سے سیکھا ہے, علی رضوان سے سیکھا ہے, زید بھائی سے سیکھا ہے. ہر کسی بندے نے میری اتنی اچھی ہیلپ کی ہے. اور ہماری جو ہے نا ای کامرس انیبلرز کراچی آفس کی ایڈمن ہے مریم حسیب, میں نے ان سے کافی چیزیں سیکھی ہیں. ہر بندے نے میری ہیلپ کی ہے, تو یہ بندے سارے جو ہے نا میری موٹیویشن رہے. سر جو لوگ ابھی آپ کے انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی باتیں سن رہے ہیں, وہ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں, وہ سب سے پہلے کیا کریں؟ جی انہیں سب سے پہلے یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہماری ایک انیبلنگ ویڈیو سیریز ہے EVS, آپ اسے دیکھیں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں, ورنہ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہیں EVS کو پہلے گو تھرو کرنا چاہیے. ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انیبل کیا جائے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ثاقب اظہر صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب فورس تیار کر رہے ہیں اور بزنسز تیار کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. کیونکہ دیکھیں 2018 سے پہلے ای کامرس کا مطلب وجود ہی نہیں تھا پاکستان میں. کچھ لوگ کر رہے تھے لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے. ان کی ایک بڑی دل ہے کہ بھائی انہوں نے بتایا کہ ہمارے سیکرٹس کیا ہیں, ہم نے کیسے ارن کیا, ہم نے ای کامرس کے ذریعے کیسے فائدہ اٹھایا. تو اب پاکستانی عوام کو انیبل کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھا مطلب ایک عمل ہے. قاسم علی شاہ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ بھئی پوری جو ہے نا پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو اسی طرح انیبل کر رہے ہیں. وہ اپنی سوچ سے, اگر وہ ان کا ایک سلوگن ہے کہ اگر سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. بہت بہت شکریہ حمزہ خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ورچوئل اسسٹنٹ کے رول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.